Welcome to Soulmate Wisdom, and I am Dr. Abdul Nasir Chaudhry, psychologist, homeopathic medical doctor and motivational speaker. آج ہم جانیں گے کامیابی کیا ہوتی ہے۔ یہ ابھی ابتدا تھی، اسلام آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف رواں دواں تھا۔ دوسری طرف کفار عرب اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اس طرح کی ایک جنگ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ وہ شہادت کے قریب تھے۔ اس وقت وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، جنہیں کبھی شکست کا سامنا نہ ہوا اور جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخموں کے نشانات نہ تھے، جب آخری وقت آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ غمزدہ تھے کہ ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی۔ دنیا کا تقریباً ہر فرد کامیابی کی خواہش رکھتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کامیابی کیا ہے؟ مختلف ماہرین نے کامیابی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان کے مطابق کامیابی مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں: ذہنی سکون، خوشی، اچھی صحت، اطمینان قلب، شہرت، محبت سے بھرپور باہمی تعلقات، شخصی عزت و احترام، اقتدار، شناخت، اپنے پیشے میں عروج حاصل کرنا، اچھی فیملی، پسندیدہ پیشہ، اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنا، ایسا فرد بننا جیسا آپ بننا چاہتے ہیں، ذاتی تشفی، خوف، پریشانی اور تشویش سے آزادی، اعلیٰ مقصد حیات، اپنے مقصد اور گول کو حاصل کر لینا، اعلیٰ تعلیم کا حصول، عزت نفس، مالی بے فکری، یعنی آپ کے پاس اتنی دولت ہو تاکہ مالیات کی کمی کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے ناظرین، لوگوں کے 80% مسائل کی وجہ غربت ہے۔ مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کو خوشی اور سکون حاصل ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ چونکہ ہر فرد کو خوشی اور سکون مختلف انداز سے حاصل ہوتا ہے اور ہر فرد کا مقصد حیات بھی مختلف ہوتا ہے، لہٰذا ہر فرد کے لیے کامیابی کا مفہوم بھی مختلف ہے۔ ایک فرد علم حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسرا دولت، کوئی عزت و شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی اقتدار، یعنی ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، سائنسدان، دکاندار، بزنس مین، عالم دین اور شہید میں سے ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ قائد اعظم پاکستان بنانا چاہتے تھے اور مولانا مودودی اسلامی نظام، عمران خان کینسر کا ہسپتال چاہتے تھے، عبدالستار ایدھی خدمت خلق، غازی علم دین شہادت اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹم بم بنا کر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت مالی خوشحالی اور دولت چاہتی ہے۔ عموماً کامیابی کے ساتھ دولت خود بخود چلی آتی ہے۔ انسانی کامیابیوں اور خوشی سے دولت کا کردار بہت اہم ہے۔ دولت اگرچہ خوشی میں اضافہ کرتی ہے، مگر یہ لازمی طور پر دائمی خوشی کا باعث نہیں بنتی۔ تاہم ایک مسلم اور غیر مسلم کی کامیابی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاکیزگی اختیار کی، جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے۔ مراد یہ کہ فرد ہر ناپاکی، برائی اور ہر علائش گناہ سے پاک ہو۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لانا، برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے، پھر جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہی کامیاب رہا۔ سورہ آل عمران۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔
سورہ آل عمران آیت 185، لہٰذا ایک مومن کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور ناکامی آخرت کی رسوائی ہے۔ ڈیئر ویورز، کامیابی ایک مسلسل سفر ہے، اس کی کوئی منزل نہیں۔ اگر آپ کامیابی کے سفر میں کہیں ٹھہر گئے تو آپ زوال پذیر ہوں گے۔ 8-10 غریبوں کی ایک بار مدد کرنے کے بعد اگر آپ رک گئے تو آپ کی ترقی رک جائے گی۔ ترقی رکی رہی تو آپ زوال پذیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک کامیابی کے بعد دوسری کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ ایک گول حاصل کر لیا تو پھر دوسری کی تیاری کریں، منصوبہ بندی کریں۔ اقبال ساجد نے کیا خوب کہا ہے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، آخری پر رکھ نظر، منزلوں کی جستجو میں رائے گاں ایک پل نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔